السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضرات و حاضرین مجلس، والدین کی رضا و محبت، والدین کی خوشی و مسرت، والدین کی پسندیدگی کا خیال اور ان کی پاسداری رکھنا ہمارے اوپر اسی طرح لازم ہے جس طرح اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا ہم پر لازم ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کے تناظر میں اللہ رب العالمین نے والدین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس طرح میری عبادت کرنا تم پر فرض ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ حیرانگی اور پریشانی کی بات ہے کہ اکیلے والدین 7 بچوں کو پال لیتے ہیں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھ لیتے ہیں۔ والدین بچوں کے کھانے پینے پہننے ہر قسم کا خیال رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ 7 بچے مل کر بھی اکیلے والدین کو نہیں پال سکتے۔ المیہ ہے اس معاشرے کا، سوچنے والی اور فکر کرنے والی بات ہے کہ ہم کس سٹیج پہ آ کر کھڑے ہیں۔ ایسا سٹیج، ایسا کنارہ کہ جس کے بعد ہم ایک ایسی گھاٹی میں گرنے والے ہیں جہاں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک والد کی محبت کی داستان رکھنا چاہتا ہوں، شاید کہ یہ بات سننے کے بعد ہمیں جو ہے والدین کی قدر، ان کی ویلیو کا پتہ چل جائے کہ والدین ہم سے کتنی محبت، کتنا پیار کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا یہ واقعہ ہے کہ ایک والد قاضی کی عدالت میں پیش ہوا، آ کر کہتا ہے قاضی صاحب میں نے مقدمہ درج کروانا ہے۔ پوچھا کس کے خلاف؟ کہتا ہے اپنے بیٹے کے خلاف کروانا ہے۔ قاضی حیران ہوا، سوچنے لگا یار یہ والد اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ لے کے آیا۔ قاضی حیران ہو کر پوچھتا ہے کس چیز کا مقدمہ ہے؟ کہا ماہانہ خرچ کا مقدمہ کروانے آیا ہوں، خواہ وہ کتنا ہی مل جائے۔ بہرحال قاضی نے مقدمہ درج کیا، بیٹے کو بلوایا گیا۔ بیٹا عدالت میں کھڑا ہے، باپ دوسری سائڈ پہ والد کے سامنے کھڑا ہے، باپ دوسری سائڈ پہ بیٹے کے سامنے کھڑا ہے، اور قاضی بیٹے سے پوچھتا ہے کیا یہ تمہارے والد ہیں؟ کہا ہاں میرے والد ہیں۔ کہا اس نے تمہارے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے۔ کہا کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ تم اسے ماہانہ خرچ نہیں دیتے۔ بیٹا جواب دیتا ہے قاضی صاحب یہ تو خود اتنے مالدار ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے کہا بے شک مالدار ہوں گے، اللہ نے ان کو بہت دیا ہوگا، لیکن پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے ماہانہ خرچہ دو، چاہے وہ معمولی کیوں نہ ہو۔ تو والد مخاطب ہو کر کہتا ہے قاضی صاحب بے شک یہ 1 دینار ماہانہ آ کر دے تو میرے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 1 دینار بلا واسطہ کسی کو دیے بغیر خود آ کر دے گا، اپنے ہاتھوں سے دے گا۔
بیٹے نے قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے میں ماہانہ خرچ دیا کروں گا، اپنے ہاتھوں سے آ کر دوں گا۔ بیٹا عدالت سے چلا گیا، باپ بھی چلنے لگا۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ محترم بتائے تو صحیح، اتنی معمولی رقم کا تو نے مقدمہ کیا اور اپنے بیٹے کے خلاف کیا، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ تو خود مالدار ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی مقدمہ کیا، کس لیے کیا؟ تو باپ مخاطب ہوا، لوگ موجود ہیں، محفل بھری ہوئی ہے، رونقیں لگی ہوئی ہیں، کہتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، مجھے دینار کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن میں اس بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے اس سے بہت پیار ہے، لیکن یہ اپنے کاروبار کے اندر اتنا مگن ہے کہ اس نے کبھی آ کر مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ میں نے مقدمہ اس لیے کروایا ہے کہ چلو ماہانہ خرچ دینے کے بہانے ہی صحیح آئے گا، مجھے اپنا دیدار تو کروا دے گا، مجھے اپنا چہرہ تو دکھا دے گا۔ معزز سامعین، اس رب کے بعد جو مقام جو شان تمہاری والدین کی، تمہارے والدین کی اللہ نے بنائی ہے نا، وہ کسی سے کم تر نہیں ہے، وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ نے بھی مقام بتایا، نبی نے بھی بتایا، رضا ربی فی رضا الوالدین، کہ اللہ کی خوشی جو ہے وہ والدین کی خوشی میں ہے۔ سخط الربی فی سخط الوالدین، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو بھائیو، کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو اپنی اولاد کے لیے پریشان ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے، نوکریوں پہ چلے گئے، کاروبار پہ چلے گئے، شادیاں کروا کے چلے گئے، اور والدین کو ملنے تک گوارا نہیں کیا۔ کیسے وہ اپنے بستر پر لیٹتے ہوں گے، کیسے وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوں گے؟ اس بات پر غور کرنا اور اس کو اپنے دل میں جگہ دینا اور اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ جو ہے مل بیٹھ کر کھانے پینے کی کوشش کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کا احترام و اکرام کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔